السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی چاند کے دو ٹکڑے کیے تو ایک ہندو راجا ایمان لے آیا۔ آئیے جانتے ہیں کیا چندریان-3 سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے۔ انسان کے وجود میں آنے سے کروڑوں سال پہلے ایک بہت بڑا ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے بکھر کر اسپیس میں چلے گئے۔ ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا اسپیس میں نہ جا سکا اور زمین کی گریوٹی کے مدار میں ہی رہ گیا، جسے آج ہم چاند کہتے ہیں۔ چاند ہم سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج کی سائنس جو کہ چاند تک پہنچ چکی ہے، کیا انہیں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے کوئی ثبوت ملا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے دو ٹکڑے کیسے ہوئے تھے؟ روایت کے مطابق ہجرت میں 5 سال پہلے سے مکہ کے کچھ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا کام کروائیں جو کہ بالکل ناممکن ہو، تاکہ پھر ہم انہیں جھوٹا کہہ سکیں، لوگوں میں بدنام کریں۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ اے محمد، اگر تم سچے ہو تو آسمان پر چمکتے اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، ہاں کیوں نہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں کہ تم ایسا کر پاؤ گے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اور پھر اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اچانک چاند بیچ میں سے پھٹنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ چاند ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہوئے اور پھر اچانک وہ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے دور جانے لگے، یہاں تک کہ وہاں کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہررا پہاڑ کی طرف جا رہا تھا اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف۔ یہاں کھڑے سبھی لوگوں نے یہ منظر صاف طور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھ لو، یاد رکھنا اور تم سب گواہ رہنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاند پہلے کی طرح آ کر جڑ گیا۔ مگر مکہ کے کافر اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، یہ تو صرف محمد کا جادو ہے۔ ان لوگوں میں ابو جہل بھی شامل تھا، مگر قریش کے کچھ عقلمند لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی رہتا ہے، کوئی آسمان پر اس طرح جادو نہیں کر سکتا کہ چاند کا دو ٹکڑے کر دے، اس لیے یہ جادو تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ جو لوگ دوسرے علاقوں اور ملکوں میں گئے ہوئے ہیں وہ سفر سے مکہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے بھی دوسرے شہروں میں چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا؟ اگر انہوں نے گواہی دے دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہے۔ لہٰذا جب کافر واپس آیا تو اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اقرار کیا، جی ہاں، ہم نے بھی اس دن چاند کے دو حصوں میں بٹتے دیکھا تھا۔ لیکن قریش کے کچھ ہٹ دھرم لوگوں نے اس کی یہ تاویل نکالی کہ جادو کا اثر پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اس لیے جس نے بھی چاند کو دیکھا، یہاں تک کہ جہاں سے بھی انہیں جادوئی منظر نظر آیا، اس تاویل کے بعد بس کچھ ہی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی گمراہی میں پڑے رہے۔ کفار مکہ کی طرف بعد میں آنے والے کچھ منکروں نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی اور اس واقعے پر کئی طرح کے اعتراض کیے، جس میں زیادہ تر یہ کہا گیا کہ چاند اگر دو ٹکڑے ہوئے تھے تو آخر اس وقت یہ منظر دوسرے ملک و شہروں میں نظر کیوں نہیں آیا؟ اس اعتراض کا ایک جواب تو اوپر کے حدیث میں ہی موجود ہے کہ جب قافلے والے مکہ شہر لوٹے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا منظر دوسرے ملکوں میں بھی نظر آیا تھا
اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کچھ علاقوں میں چاند نکلتا ہے تو اس وقت دنیا میں بہت سے علاقوں میں رات نہیں ہوتی بلکہ دن ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہمیشہ آسمان پر بادل چھائے رہتے ہیں، ان علاقوں میں صاف آسمان بہت کم نظر آتا ہے۔ اس لیے اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ انہیں لوگوں کو نظر نہیں آیا ہوگا جن کے علاقوں میں آسمان صاف تھا اور وہ لوگ آسمان کی طرف دیکھ بھی رہے تھے۔ تاریخ کی کتابیں اگر کھنگالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے پر منظر بہت سے ملکوں میں دیکھا گیا اور لوگوں نے اسے کچھ کتابوں میں لکھ کر محفوظ بھی کیا، جن میں ہندوستان کی سب سے آگے ہے۔ انڈونیشیا کے ایک علاقے مالابار کا ایک بادشاہ کے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا نام چکرورتی فارمس تھا۔ اس بادشاہ نے اس واقعے کو ایک دستاویز کی شکل میں لکھاوٹ کر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا تاکہ اس واقعے کی کچھ اچھے سے تحقیقات کی جا سکے اور بعد میں آنے والے لوگ بھی اس معلوم ہو سکے کہ اس بادشاہ کے وقت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس دستاویز کی کاپیاں آج بھی لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں۔ اس طرح اس ہندوستان کے ایک راجا چیرامن پیرومل نے اس رات اپنے محل سے چاند کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا تھا اور بعد میں ان دونوں بادشاہ نے جب تحقیقات کروائی تو انہیں معلوم ہوا کہ عرب ملک کے ایک مکہ شہر میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی آیا ہے۔ اسی کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو یہ سن کر وہ دونوں بادشاہ مسلمان ہوئے اور ان میں سے ایک نے تو حکومت چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے عرب کی طرف سفر شروع کیا، لیکن راستے میں ہی اس بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ اس طرح ہندوستان کے الور میوزیم میں پتھر پر ایک بہت پرانی تصویر بنی ہوئی ہے جس پر لکھا ہے کہ یہ تصویر اس وقت بنائی گئی تھی جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، سبھی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سائنس کی نئی تکنیک سے بھی یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ چاند کے بیچ ایک لکیر بنی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے ناسا کے چاند کی جو تصویریں جاری کی گئی تو ان میں اس بات کا صاف اقرار کیا گیا کہ چاند کے بیچ کی درار بنی ہوئی ہے اور وہ درار پورے چاند کے طرف گھومتی ہوئی ایک دوسرے سے ملتی ایسے لگتا ہے جیسے کئی سو سال پہلے چاند کے 2 ٹکڑے ہوں۔ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ چاند کی سطح اس لکیر کی طرف سمٹ رہی ہے اور چاند مسلسل کئی 100 سالوں سے اس درار کے گیپ کو بھرنے میں مصروف ہے۔ چاند پر تحقیق کرنے والے سائنسدان اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ صرف اسلامی کتابوں میں ہی ملتا ہے، لیکن وہ اس بات سے ایویڈنس لوگوں میں بیان نہیں کرتے کہ کہیں لوگ اسلام کو سچا مذہب سمجھ کر اسے تیزی سے قبول نہ کرنے لگیں۔ ان تمام باتوں سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کر چکا ہے وہ بالکل سچ ہے کہ آج جسے لاکھوں ملین ڈالر خرچ کرنے کے بعد سائنس معلوم کر پائی ہے، یہ نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حقانیت کی صاف دلیل ہے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔